الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. محترم حضرات، اس پرفتن ماحول میں ہم لوگ روحانیت سے بڑھ کر مادیت کی طرف آگے ہی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو نیک اعمال سے غفلت اور گناہوں کی طرف ہماری رغبت بڑھتی ہی جا رہی ہے. یعنی ہم لوگ نیک اعمال کے اندر پیچھے ہیں اور گناہوں کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو انسان دن بہ دن آگے ہی جاتا ہے گناہوں کے اعتبار سے. لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ داعی میں مسلمان ہیں، ان کا دعویٰ تو مسلمان کا ہے، لیکن گناہوں کے اندر ایسے ملوث ہیں، گناہ کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے تصور بھی اندر نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. اگر ان کے اندر خیال آتا ہے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم تو پورے دن گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، تو اللہ ہماری توبہ کو کیسے قبول کرے گا؟ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، کہ وہ تو مالک ہے، وہ خالق ہے جو تمہاری توبہ کو بھی قبول کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. یہ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے قدم بڑھانے پڑیں گے تب جا کے اللہ اس کو معاف کرے گا. جب انسان ہی اللہ کے سامنے معافی نہیں جائے گا، جب انسان ہی اللہ کے سامنے رجوع نہیں کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں، تو اللہ اس کو کیسے معاف کریں گے؟ دوستوں محترم حضرات، ہمارے چھوٹے گناہ تو نیک اعمال کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن ہمارے جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے. دوستوں اس کے لیے توبہ شرط ہے. جب تک انسان سچے پکے دل سے اللہ کے سامنے رجوع نہیں کرے گا، سچے پکے دل سے توبہ نہیں کرے گا، تب تک اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. دوستوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دیتے ہیں تو چلو ہم گناہ کے اندر لگتے ہی رہے، ہم پورے دن گناہ کرتے ہی رہے، جب موت کا وقت آئے گا تو موت سے پہلے توبہ ہم کر لیں گے. یہ تو بیوقوفی اور نادانی کی بات ہے. دوستوں کیوں؟ اس لیے کہ موت کا کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ موت کب کتنے سیکنڈ کتنے منٹ پر آنے کی ہے اور کہاں پر آنے والی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. دوستوں میرے بھائی، ہمارے پاس جو زندگی ہے، اس زندگی کی قدر کر کے اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے بنے، اللہ سے معافی مانگنے والے بنے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. دوستوں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری کے اعتبار سے جو گناہ کرتے ہو اور باطنی کے اعتبار سے جو گناہ کرتے ہو وہ سب چھوڑ دو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک گناہ ہے اور گواہ کتنے ہیں؟ 4 گواہ ہیں. اور اللہ پاک اس کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ پہلا گواہ زمین ہے، یومئذ تحدث اخبارها. یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ زمین کیا خبر دے گی اللہ کے سامنے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم زمین پر رہ کر جو اعمال کرو گے وہی خبر دے گی. اگر تم زمین پہ رہ کر اچھے اعمال کرو گے تو بھی خبر دے گی، اگر برے اعمال کرو گے تو اس کی بھی خبر دے گی. تو ہمارا پہلا گواہ، ہمارے گناہ کا پہلا گواہ کون ہے؟ زمین ہے. یومئذ تحدث اخبارها. اور دوسرا گواہ ہے ہمارا اعضاء، ہمارا بدن. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کہ کل قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو بھی طاقت دیں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے آنکھ، ہر ایک کو بولنے کی طاقت دیں گے، وہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ انسان نے اگر آنکھ سے بد نظری کی ہوگی، اگر آنکھ سے غلط چیز دیکھی ہوگی، تو آنکھ بھی کل اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ پاک اس نے آپ کو آنکھ دی تھی، قرآن دیکھنے کے لیے دی تھی، اور تیرے اچھی مخلوق کو دیکھ کر تیری قدرت کو پہچاننے کے لیے دی تھی، لیکن اس نے تو غلط جگہوں پر استعمال کیا تھا، اس کی بھی گواہی دے دے گی۔ اگر زبان سے جھوٹ بولا ہوگا، زبان سے غیبت کی ہوگی، زبان سے چغلی کی ہوگی، تو کل قیامت کے دن اس زبان کی گواہی دے دے گی کہ اس نے تو زبان سے جھوٹ بولا تھا اور زبان سے غیبتیں کی تھی۔ اگر کانوں سے گانے سنے ہوں گے، اگر کانوں سے غیبتیں سنی ہوگی، پھر بھی کل قیامت کے دن کان کی گواہی دے دے گی۔ اگر ہاتھ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے تو صحیح بات ہے، اگر غلط جگہوں پر استعمال کیا ہے، چوری وغیرہ کی ہے، تو بھی کل قیامت کے دن ہاتھ اللہ کے سامنے گواہی دے دے گی کہ اللہ اس نے ہاتھ کے ذریعے تو چوری کی تھی، اس کے مال کو ہڑپ کر دیا تھا۔ اگر پیروں کے ذریعے اچھی جگہوں پر گئے ہوں گے، مسجدوں کی طرف دوڑے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، نیک اعمال کی طرف بھاگے ہوں گے، تو وہاں پر اچھے اعمال کی خبر دیں گے پیر۔ اگر ہم نے پیر کے ذریعے گناہوں کی طرف جب بھاگے ہوں گے، سینما ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے لیے بھاگے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن پیر بھی گواہی دے دیں گے کہ اللہ اس نے اس پیر کے ذریعے بھی سینما دیکھنے کے لیے جاتا تھا، یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا، بلکہ سینما ٹی وی دیکھنے کے لیے جاتا تھا، پکچروں کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا، گناہ کے کام کرنے کے لیے جاتا تھا، تو یہ پیر بھی کل قیامت کے دن گواہی دے دیں گے۔ دوسرا گواہ ہمارا اعضاء، اور تیسرا فرشتے، کرامن کاتبین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے دیں گے۔ اور ہمارا چوتھا گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ہمارے نامہ اعمال، یہ چار گواہ موجود ہوں گے دوستو، کل قیامت کے دن کہاں جائیں گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، گناہ کرتے وقت کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں زمین پر گناہ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اسی زمین نے گواہی دے دی تو میں کیا کروں گا؟ میں آنکھ سے غلط دیکھ رہا ہوں، اگر میں آنکھ سے غلط دیکھوں گا اور کل قیامت کے دن آنکھ نے غلط گواہی دے دی تو میں کیا کروں گا؟ زبان سے جھوٹ بولوں گا، کان سے غیبت گانے سنوں گا، تو کیا حشر ہوگا میرا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتا ہے اور حکومت اس کے خلاف کوئی سزا متعین کر دیتا ہے اور اس کے لیے چار گواہی بنا دیتا ہے، تو جو جرمانہ جو مجرم ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے لیے کوئی گواہ کھڑا نہ ہوئے، کوئی گواہ کھڑے نہ ہوئے، اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے، اس کے لیے تدبیریں بناتا ہے کہ کوئی گواہ کھڑا نہ ہوئے۔ اس طریقے سے یہ چار گواہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے نہ ہوئے، اللہ کے سامنے ہماری گواہی نہ دے دے، تو میرے بھائی اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، سچی پکی توبہ کرو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اللہ کے سامنے رجوع کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ لیکن دوستو آگے بھی لکھا ہے کہ توبہ کی شرط کے لیے، توبہ کے قبول ہونے کے لیے چار شرائط ہے، ان میں سے جو تین شرط ہے وہ تو حقوق اللہ کے اعتبار سے ہے، اور اس میں ایک شرط ہے وہ حقوق العباد کے اعتبار سے ہے، ایک ملا کر چار شرطیں ہوتی ہیں۔ جو حقوق اللہ کے اعتبار سے جو تین شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہے کہ جو انسان جس گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اور جیسے اس کے دل کے اندر ایک کھٹکا گزرے کہ میں توبہ کر لو، تو فوراً اس گناہ سے ہٹ جائے، کہ اس گناہ سے ہٹ جائے، اس گناہ سے دور ہی ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ موبائلوں کے اندر تو گندی چیزیں دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ استغفر اللہ توبہ توبہ توبہ، ایسا توبہ نہیں ہوگا دوست، ایسے توبہ نہیں ہوگا، بلکہ اس گناہ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا۔ ایک طرف چوری کے اندر ملوث ہے اور کہہ رہا ہے کہ چوری چوری ہو کر رہا ہے، ایک طرف عورت جا رہی ہے اور اس کی طرف بد نظری کر رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے دیکھو تو کیسے بے پردگی کے اندر جا رہی ہے، اور یہ خود لا حول پڑھ رہا ہے اور وہ خود بھی گناہ کے اندر ملوث ہے اور کہتا ہے کہ توبہ کرو۔ یہ کیسی توبہ؟ اس سے پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ سے ہٹ جائے، اس گناہ سے دوری ہو جائے، اور دوسری شرط ہے ندم علیہا، شرمندگی ہو، ہم جو گناہ کرے اس پر ہمارے گناہ کی ندامت ہو ہمارے اندر کہ میری اتنی زندگی گناہوں کے ساتھ گزر گئی، کہ میں نے کیسے نالائق جیسے اعمال کر دیے، کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا تھا اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اس کی عبادت تو نہیں کی بلکہ اس کی نافرمانی کر کے میں نے زندگی گزاری، ایسے اس کے اندر ایک شرم ہو۔
جب اس کے اندر شرم محسوس ہوگی تو اس کو ایک توبہ کرنے کی توفیق ملے گی، اس کے اندر ایک توبہ کرنے کی توفیق آئے گی۔ جب انسان توبہ کرے گا اس وقت اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ جو گناہ جب توبہ کرے تو توبہ کرتے وقت پہلا ارادہ کرے کہ آج کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، نہ اللہ کے نبی کو ناراض کروں گا۔ ایسا عزم، ایسا پختہ ارادہ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو اس کی توبہ قبول ہے، اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے میرے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے، اللہ کے سامنے مانگنے والے بنے۔ لیکن آج دیکھتے تو صحیح ہمارے پاس اللہ کے سامنے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے اپنے سب نامہ اعمال مٹوا دیں گے، نامہ اعمال بلا دیں گے، اور زمین کے اندر رہ کر جو ہم نے گناہ کیا ہوگا اس زمین سے اندر سے بھی بلا دیں گے، اور ہمارے اعضاء کے اندر جو گواہی کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس کو بھی بلا دیں گے۔ اس حدیث کو لے کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے ایک بات بیان کی کہ اللہ پاک اگر چاہتے تو فرشتوں کو کہہ سکتے تھے کہ فرشتوں اس کے گناہوں کو تم خود اپنی طرف سے مٹانا ہو تو، لیکن نہیں، اللہ نے کیا کہا کہ میں خود ان کے گناہوں کو بلا دوں گا فرشتوں سے، تمہارے نامہ اعمال سے میں خود مٹا دوں گا، تمہاری زمین پر جس جگہ پر تم نے گناہ کیا ہے اس زمین سے میں خود مٹا دوں گا۔ یا مولانا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک راز ہے، انہوں نے راز بیان کیا ہے۔ کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر فرشتے ہمارے سامنے، اگر اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول دیں گے، اور اگر اللہ نے سب کہہ دیا فرشتوں سے کہ چلو تم ان کے معاف کر دو، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ احسان جتلائیں گے ہم پر۔ کیا کہیں گے کہ تم تو دنیا کے اندر ایک تو گناہ کرتے تھے، تم تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تم ہم پر احسان مانو کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا۔ جس طریقے سے ہم لوگ دنیا کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے مجبوراً آتا ہے، اور اگر کبھی اللہ کی طرف سے رحم آ جاتا ہے تو ہم اس کو کام پہ رکھ دیتے ہیں، پھر ہم اس کو بعد میں کیا کہتے ہیں کہ تو میرا احسان مان کہ میں نے تجھے میری دکان پر رکھ دیا ہے، میں نے تجھے میری دکان پر کام کے لیے رکھ دیا ہے، تو میرا احسان مان۔ اس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اگر فرشتے بھی احسان نہ جتلا ہوئے تمہارے لیے، زمین نہ کہے کہ تم تو دنیا کے اندر رہ کر میرے اوپر رہ کر گناہ کرتے تو میں نے ہی مٹا دیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خود ہمارے گناہوں کو اللہ خود مٹائے گا، اللہ خود گناہوں کو مٹائے گا۔ کب؟ جبکہ انسان اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرے گا، تب جائے گا۔ اور ایک شرط باقی رہی کہ جو بندوں کے حقوق میں سے ہے، 3 شرط تو حقوق اللہ کی تھی، اور ایک شرط تو بندے کے حقوق ہے۔ چاہے انسان پوری رات توبہ کرتا رہے، پوری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، توبہ کرتا رہے، لیکن اس کے اندر کسی بندے کا حق باقی ہے تو اللہ بھی اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اگر اس نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے سامنے جا کے پہلے معافی مانگے، اس سے پہلے معافی مانگے، اگر وہ انسان معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ کسی کے پیسے باقی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، پہلے اس کو مال کو واپس کرے اور اس سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑائے، پھر اللہ معاف کریں گے اس کو، پھر اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اور اور توبہ کرنے والا انسان، حدیث میں ہے کہ توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے کہ اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کا دل پاک صاف رہتا ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے روزی کے اندر برکت فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور ایسی جگہ سے رزق آتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو کئی گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا رزق یہاں سے آئے گا، اللہ اس کی روزی کے اندر برکت کھول دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے، اور حدیث میں کہ جو انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اگر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا، اتنا ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا تو وہ سر کو، آنسو کو پورے چہرے پر
پورے چہرے پر صاف کر دو، کیوں کہ کل قیامت کے دن وہاں جہاں پر بھی آنسو لگے گا وہ جہنم کی آگ تو کیا اس کا دعا بھی اس کو نہیں لگے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے توبہ کرنے والی۔ اس لیے تو شیخ مولانا عبد الغنی فلفری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دعا کرتے تھے جیسے ہی آنسو نکلتے تھے فوراً اپنے پورے چہرے داڑھی اور پورے بدن پر مل دیتے تھے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے دو رو کرتے پڑھے صلاۃ و توبہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھو ہمارے ماحول پر ہمارے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ پاک نے ایک مہینہ دیا ہے، مبارک مہینہ، اور اس مہینے کے اندر تو اللہ تو مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایسی گھڑی کو ہم کھو دیں گے تو پھر کب گھڑی ملے گی دوسروں؟ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے، ہم اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے دوستوں؟ میرے بھائی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری جوانی کو خراب مت کرو، ہماری صحتوں کو خراب مت کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ ہماری جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا، ہماری ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے دوستو ہم ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کی دشمنی ہے، میرے استاد فرمایا کرتے تھے اگر تم پوری رات دعا کرنے کے اندر بیٹھے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر کسی کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی دشمنی ہوگی، کسی کے بارے میں حسد ہوگا، کینہ کپٹ پڑا ہوگا، تو کبھی بھی تمہاری دعا قبول ہوگی نہیں، کبھی بھی تمہاری دعا قبول ہوگی نہیں۔ اس سے پہلے اپنی دشمنی کو ختم کرو، اپنے دلوں کو پاک صاف کرو، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے سچی پکی دعا کرو، پھر اللہ تم کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔